قوم عاد کی سرکشی کا انجام۔ قوم عاد آئی بڑی طاقتور، یہاں تک کہ للکارنے لگے، من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤ نا جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، ہم سے تو بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منا قوہ، اے ہود علیہ السلام انہیں بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو جب اللہ تعالی کی طرف سے وہ حجت پوری ہوئی اور وہ اپنے تکبر میں بڑھتے رہے، نافرمانی میں بڑھتے رہے، تو اللہ تعالی نے عذاب کا دروازہ کھولا، قحط آیا، انسان ایسے بھوکے ہوئے، اور وہ انسان ہماری طرح تو نہیں تھے بلکہ 40 ہاتھ قد ہوتا تھا، 30 ہاتھ قد ہوتا تھا، 800 سال 900 سال عمریں ہوتی تھی، نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹتے تھے، نہ کمزور ہوتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، جوان تندرست توانا، صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا اللہ پاک نے پیدا نہیں کیا تھا۔ اب ان کو بھوک بھی زیادہ لگی اور وہ اپنی ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گئے، حلال بھی کھا گئے، حرام بھی کھا گئے، پھر کتے بھی کھا گئے، بلی بھی کھا گئے، چوہے بھی کھا گئے، جو چیز ہاتھ میں آئی سانپ بھی کھا گئے، ہر چیز کھا گئے، پر نہ بارش کا قطرہ گرا، نہ زمین کا دانہ پھوٹا، یہاں تک کہ درخت تھوڑ کے ان کے پتے بھی چبا گئے۔ کہا دور ہو، اس واسطے انہوں نے ایک وفد بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش دو، تو جب مصیبت آتی تھی اوپر والے کو پکارتے تھے، جب وہ کام کر دیتا پھر سرکش ہو جاتے تھے، پھر انہیں پتھروں کے پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سامنے کیے، آواز آئی کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرو، ایک سفید، ایک سرخ، ایک کالا، تو آپس میں کہنے لگے سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کالا بادل چاہیے، آواز آئی کہ پہنچے گا، یہ واپس پہنچے، انہوں نے کہا بارش ہوگی۔ پھر جب قوم اکٹھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بادل بھیجا، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، وہ بادل آیا کالا، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، وہ دیکھو آئی بارش، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا ما استعجلتم بہ، یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے، کون ہے ہم سے بڑا جو ہمارا کچھ کر لے، اب تیار ہو جاؤ، ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربہا، اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے۔ اللہ پاک نے ہوا کے فرشتے کو فرمایا کہ ہوا کھول دو، تو فرشتے نے کہا یا اللہ بھیل کے جو ناک ہے اس کے سوراخ کے برابر ہوا کھول دو۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر اتنی ہوا نکلے گی، اگر اتنا سوراخ کھولے گا تو یہ ہوا پوری دنیا کو اڑا دے گی، سوئی کے برابر ہوا چھوڑ دو۔ تو فرشتے نے سوئی کے برابر ہوا چھوڑ دی، وسخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، وہ ہوا مسلسل 7 راتیں 8 دن چلتی رہی۔ ہوا نے ان کو آسمان میں اٹھایا، آپس میں ٹھکرا کے زمین پہ پھینک دیا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ کھجور کے درختوں کے تنے پڑے ہوئے ہیں،
صرف وہ نہیں، ان کے محلات کو، ان کی ساری نشانیوں کو اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ آج بھی قیامت تک یہی قانون ہے اللہ پاک کا، جو اللہ پاک کو راضی کرے گا، نبی کی بات مانے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ جنہوں نے ہود علیہ السلام کی بات مانی وہ عذاب میں محفوظ ہو گئے، وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ یہ قیامت تک یہی دستور چلے گا، یہی قانون چلے گا، یہی اللہ پاک کی سنت ہے۔ جو اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ اس کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔